عزیز القدر ناظرین و سامعین، سلام مسنون۔ مرحومہ ڈاکٹر فہمیدہ بیگم صاحبہ، سابق صدر شعبہ اردو، بنگلور یونیورسٹی، جو 14 سال تک 1982 سے 1996 تک ترقی اردو بیورو نئی دہلی کی ڈائریکٹر رہیں اور دسمبر 2022 میں داعیہ اجل کو لبیک کہا، ان کی کتاب حال ہی میں تکرار الفاظ 27/7/2026 کو شہر گلستان بنگلور کے دارالسلام وفٹ ہال میں رسم رونمائی ہوئی۔ اس کتاب کی مرتب ڈاکٹر مہنور زمانی بیگم صاحبہ، سابق صدر شعبہ اردو، جو میری ہم جماعت بھی ہیں 1976-77 میں، بڑے حسن خوبی کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس نئی دہلی سے شائع کروایا ہے۔ انہیں مبارکباد پیش ہے۔ مرحومہ ڈاکٹر فہمیدہ بیگم صاحبہ میری شفیق استاد رہی۔ 1976 سے ان کے آخری دم تک 2022 تک ہمارا استاد اور شاگرد کا رشتہ ایک اٹوٹ رشتہ رہا۔ اس کتاب کی رسم رونمائی کے موقع پر میں نے جو اظہار خیال کیا ہے، سماعت فرمائیں۔ السلام۔ شہ نشیب علامہ محفوظ صدر جلسہ جناب علی اللہ صاحب، اس جلسے کے خود روا اور نور نظر مرتب ڈاکٹر مہنور بیگم زمانی بیگم صاحبہ، سابق صدر شعبہ اردو اور میری ہم جماعت بھی ہیں 1976-77، اور پروفیسر نیلم سعید آبا کے خاندان میں چشم و چراغ، سابق صدر شعبہ اردو بنگلور یونیورسٹی، اور مایا ناز مخرج جو ابھی ہم نے سنا پروفیسر سید سجاد حسین صاحب، سابق صدر شعبہ اردو عربی اور مدراس یونیورسٹی، اور ہمارے سیاست دانوں میں جو آج ستارہ بن کر چمک رہے ہیں، انجمن ترقی اردو کے صدر بن کر اور اردو کی کافی ترقی میں لگے ہوئے ہیں، ایک تحریک زندہ ہوئی ہے۔ میں مبارکباد دیتے ہوئے ان کا جناب عبید اللہ شریف صاحب اور محفل نساء جیسا ان کے بارے میں کہا گیا کہ بنگلور سے کوئی آنا چاہے تو بنگلور ان کے نام سے جانا جاتا ہے، ڈاکٹر شائستہ یوسف صاحبہ، اور حال ہی میں اردو ادب کے شاملین یہاں پر جو موجود ہیں اس شہر نشین پر، ایسے افراد بھی ہیں جو سیاست کرناٹک کی سرزمین اردو کے معاملے میں جو سرسبز و شاداب رہی ہے، اردو ادب کے ابتدا و ارتقاء میں اس سرزمین نے ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ یہاں ایسی شخصیات جنم لیتی رہی ہیں جن کی بدولت اردو ادب میں بیش بہا اضافہ ہوتا رہا ہے اور ریاست کا نام روشن ہوتا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہوتا رہا ہے۔ اس شہر نشین پر بھی ایسی شخصیات موجود ہیں اور سامعین میں بھی ایسی شخصیات موجود ہیں جن سے ادب کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آبا کی کتاب تکرار الفاظ، جس میں میری پی ایچ ڈی تھیسس کے لوک گیت بھی شامل ہے، اس کا ذکر کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم نے نعمان صاحب کے خلاف بڑی خوبصورت انداز میں سنی، اس خوبصورت جلسے میں ہم دونات کے دو شعر سماعت کر لیں۔ اس کے بعد میں آبا کا چونکہ آبا کی چاہت میں بے انتہا لوگ آئے ہوئے ہیں، آبا کا ایک مختصر تعارف، اور اس کے بعد میرا اور ان کا رشتہ کس طریقے سے تھا جو 1976 سے منسلک رہا اور مرتے دم تک آبا کے فرزندان اور ان کے دختر بھی یہاں ہیں، تو ایسا رشتہ 40-25 سال سے 46 ایئرس میرا ان کا تعلق رہا۔ اس کے بارے میں کوئی اضافہ کروں گا۔ سماعت فرمانے ہم لوگ علی تعالیٰ کے اور پاک کے دو شعر سماعت فرمانے۔ جو دے حیات خضر مجھے اور اسے میں سب پہ ثنا کروں، جو دے حیات خضر مجھے اور اسے میں سب پہ ثنا کروں، تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو، تیرا شکر کیسے ادا کروں، تیرے در پہ خم کا حصہ میرا، تیری رحمتوں پہ گزر میرا، تیرے
در پہ خم رہے سب میرا تیری رحمتوں پہ گزر میرا، میں دعا کروں تو سنا کرے تو دیا کرے میں دیا۔ میرے ایک دامن عمر میں ہے نہ جانے کتنی ندامت، میرے ایک دامن عمر میں ہے نہ جانے کتنی ندامتیں، میرا خاتمہ بھی بخیر ہو یہی رات دن میں دعا۔ سبحان آخر نامدار تاجدار مدینہ کے پاٹا ہیں جو شیخ غلام فرقان ہے، سیرت بھی شاندار میرے مصطفیٰ کی ہے، صورت بھی جلوہ بار میرے مصطفیٰ کی۔ سبحان اللہ سبحان سیرت بھی شاندار میرے مصطفیٰ کی ہے، صورت بھی جلوہ بار میرے مصطفیٰ کی ہے گوشہ گوشہ گونجا ہوا ان کے ذکر سے، شہرت کا ہر دیار میرے مصطفیٰ کی ہے۔ یہ شمس یہ قمر یہ ستارے یہ کہکشاں، یہ شمس یہ قمر یہ ستارے یہ کہکشاں، یہ نور کی قطار میرے مصطفیٰ کی ہے، سیرت بھی شاندار میرے مصطفیٰ کی ہے، صورت بھی جلوہ بار میرے مصطفیٰ کی ہے۔ آئیے آپا کی چاہت میں کثیر تعداد میں سامعین موجود ہیں۔ جب آپا کا میرا چھوٹا سا کتاب سے آپا کے بارے میں ریلیز ہوا تو کافی قریب تعداد میں تھے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ چند جملوں میں آپا کا مختصر تعارف کراؤں۔ میری شفیق استاد ڈاکٹر فہمیدہ بیگم صاحبہ کے بارے میں کیا کہوں، کچھ ایسی اہم شخصیات جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ اس شہر بنگلور اور کرناٹک میں ادب کا اضافہ کرنے والے شاہ نصیب پر بھی یہاں موجود ہیں اور سامعین میں بھی یہاں موجود ہیں، ایسی شخصیات میں مرحومہ ڈاکٹر فہمیدہ بیگم صاحبہ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ بنگلور سے 30 میل کی دوری پر شہر رام نگرم کے ادبی گھرانے میں آنکھ کھولنے والی ڈاکٹر فہمیدہ بیگم نے بین الاقوامی سطح پر اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کا ڈنکا بجایا اور ریاست کا نام روشن کیا۔ میسور میں تعلیم حاصل کی، اس مرحوم ڈاکٹر فہمیدہ بیگم صاحبہ آپ کی علمی و ادبی گھرانے کی چشم و چراغ رہی۔ ایک چراغ ہمارے سامنے موجود ہے، میمون سعید صاحب، محترم کی والدہ محترمہ صغیر النساء صاحبہ بے پایہ علمیت کی مالکہ تھیں، انہی کی علم و دوستی کا فیض کے گھر کا ماحول علم و ادبی بنا رہا۔ آپ کے 5 بیٹے اور 5 بیٹیاں جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے۔ آج ایک بیٹا ایک بیٹی کو ہمیں پڑھا دے نیچے پر ہو جا رہے ہیں، لیکن وہ دور کیا تھا، اور 5 بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم حاصل دلانا اور اعلیٰ تعلیم کے ساتھ اعلیٰ عہدوں پر فائز کرنا بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، یہ بڑی بات۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے اس گھرانے کے چشم و چراغ محمد نور الدین سعید صاحب موجود ہیں۔ مرحومہ ڈاکٹر فہمیدہ بیگم صاحبہ لوئر سیکنڈری کی تعلیم گھر پر ہی والدہ کی سرپرستی میں حاصل کی۔ ثانوی تعلیم کے لیے آپ کو گڈ شیپرڈ کانوینٹ میں داخل کیا گیا۔ 1957 میں آپ نے مہارانی کالج میسور سے انٹرمیڈیٹ کیا۔ 1960 میں مہاراجہ کالج بی اے ہانس اور 1961 میں میسور یونیورسٹی ایم اے اردو دونوں امتحانات میں کامیابی حاصل کی۔ 1962 میں یو جی سی نے جونیئر فیلوشپ عطا کی۔ 31 اکتوبر 1966 میں مہارانی کالج میسور میں آپ کا تصرف بحیثیت اردو لیکچرر عمل میں آیا۔ 1 سال ہی کام کیا تھا، حکومت نے کامن ویلتھ اسکالرشپ کے تحت آپ کو وظیفہ ملا۔ آپ انگلینڈ چلی گئی، جہاں آپ نے کام اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں 3 برس لسانیات اور صوتیات کی تعلیم حاصل، بول چال کی زبان، دکنی اردو مسلموں پر تحقیقی کام شروع کیا اور بہت جلد کم عمری میں ہی تحقیق کی دنیا سے وابستہ ہوا۔ 1973 میں میسور یونیورسٹی نے آپ کے تحقیقی مقالہ ریاست میسور میں اردو مصنوعی کے انتخاب پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری عطا کی، جو کرناٹک کی تینوں یونیورسٹی کی پہلی اردو ڈاکٹریٹ تھی۔ 1974 میں جب بنگلور یونیورسٹی میں شعبہ اردو کا قیام عمل میں آیا، آپ وہاں بحیثیت اردو لیکچرر کام جوائن بھی۔ مرحوم ڈاکٹر آمنہ خاتون صاحبہ کی وظیفہ یابی کے بعد 20 1978 آپ کا تخرج ریڈر صدر شعبہ کے حیثیت سے شعبہ اردو بنگلور یونیورسٹی میں عمل میں آیا۔ آپ شعبہ اردو سے منسلک ہوئی اور میرا تعلق 1966 میں جب میرا داخلہ اردو ایم اے میں ہوا تو پہلی بار ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور عوامی ادب اور لوکگیتوں کا پی ایچ ڈی کا مقالہ میرے استاد رہی۔ اب ایم اے کے بعد ڈاکٹر آمنہ خاتون صاحبہ کی ایما پر میں نے یہ مقالہ شروع کیا تھا، لیکن 1978 میں ان کا انتقال ہونے کے بعد مجھے کوئی
استاد سوائے فہمیدہ بیگم صاحبہ کے، کیونکہ یہ انسانیت کا تھا، صوتیات کا تھا، بول چال کی زبان کا تھا. میری جو تھیسس ہے وہ کتابوں کو دیکھ کر کتاب لکھنے کی نہیں ہے. یہ بزرگ خواتین کے سینے میں جو خزانہ ہے، اللہ رسول کے جو گیت ہیں ان کو میں نے کلیکٹ کیا ہے. اس پی ایچ ڈی پانے کے لیے 78 سے مجھے 2008 تک کا سفر طے کرنا پڑا. 30 سال کی میری محنت رنگ لائی اور شعبہ اردو بین یونیورسٹی، جبکہ صحیح صاحب سر شعبہ اردو تھے، مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری تلقین سے. اردو کیا ہوا 1962 میں سی پرتوں میں یو پی ایس سی کے امتحان میں آپا نے حصہ لیا اور ڈائریکٹر ترقی اردو بیورو بن کے 1782 کو چارج لے لیا ڈائریکٹ بیسس، اور میرا مقام یہاں ہوا ہے. اس کے بعد میں نے کافی چھانی، مدراس یونیورسٹی گیا، کیرلا یونیورسٹی گیا، میسور یونیورسٹی گیا، کہیں گلبرگہ یونیورسٹی گیا، دھارواڑ یونیورسٹی گیا، جا کے کوئی گائیڈ نہیں ملا. عوامی ادب پر، عوامی لوک گیتوں پر کوئی گائیڈ نہیں ملا. مایوس ہو کر میں خاموش ہو گیا. لیکن 1996 میں 14 سال بعد میں ریونیو ڈپارٹمنٹ میں تھا، کہیں ڈپٹی تحصیلدار تھا، کہیں تحصیلدار تھا، کہیں بی ڈی او تھا، ایسا لیکن میں ڈپارٹمنٹ سے میرا ہمیشہ ناتا رہا، میں آتا رہا جاتا رہا. کیا آئے ہیں، کون ہیں، کون ہیڈر، احد صاحب آئے، ان کو بھی شوق نہیں تھا. 3-4 بات بالکل صحیح صاحب آنے سے پہلے آپا ہی آ گئی. تو وہ 1996 میں آپا آنے کے بعد میں کیا ہوا تمہارا، میں ڈپٹی تحصیلدار تھا کولار میں، وہاں سے جب آیا آپا کو ملاقات کیا ہوا تمہارا پی ایچ ڈی کا. کوئی پروفیسر، کوئی گائیڈ اس کو تیار دینے، اس لیے کہ کتابوں کی کتاب نہیں ہے، یہ لوگوں کے سینے کا خزانہ لے کر جمع کرنے کی کتاب ہے، کوئی تیار نہیں. چلو میں آگے ہوں نا، شروع کرو. تو میرا 1996 میں پہلا رپورٹ آپا نے بین یونیورسٹی کو پیش کیا. اس کے بعد لگاتار 2008 تک میں ان کے نگرانی میں 6 چاپٹرز تقریباً 500-600 صفحے کی ہے، وہ 500-600 گیت میں نے کریکٹ کیے. گنجام میں جا کر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے کافی گیت کو کالی گہری کے گھروں میں کریکٹ کیے، جس میں باقاعدہ ٹیپو کے ایسے اشعار وہ بزرگ خواتین کے پاس تھے کہ ان کو سیکولر بادشاہ، آج ہم چونکہ یہ روایت سے آئی بھی کسی شاعر کی طرح نہیں بلکہ سینہ بسینہ چلی آئی روایتوں میں ان کو ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم وہ ایک سیکولر بادشاہ ہیں. ٹیپو بادشاہ کے ملک میں ہندو مسلمان دودھ شکر مل کو ردی ایسے بھایا گیا، بمنا لنگایا کا مسلمان سارے ٹیپو کی نظر میں سب جن گیا. یہ کوئی دکھا ہوا طرح نہیں، یہ ان کے آئی. تو میرے گھر میں 21 بیٹا ہوئے گا، ہزاروں لاکھوں کو انہیں بھاری ہوئے گا. ٹیپو طریقہ میرے گھر میں 21 بیٹا ہوئے گا، انہیں ہزاروں لاکھوں کو. ٹیپو کی تلوار جو چمکی انگریزوں کی خود دم دبا کو بھاگی. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جو ہے باقاعدہ سینہ بسینہ چلی آئی جو اپنے بول چال کی زبان، اس میں آپا ماہر تھی. لندن سے آپ نے لسانیات کی وہ کر کے آئی تھی، اس میں بھی آپ یہ تکرار الفاظ میں بھی میری گیتوں کا ذکر آپا نے کیا ہے. اس کے بعد جیسا میں نے کہا کہ 2008 میں میری ڈاکٹریٹ تفویض ہوئی، لیکن استاد شاگرد کا رشتہ ایسا رہا کہ آخری ایام تک جڑا رہا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مرحومہ کی مغفرت سے نوازے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ نے مجھ سے کہا تھا جب میں وظیفہ یاب ہوا، وہی سے اسسٹنٹ کمشنر اسپیشل لینڈ ایڈمنسٹریشن آفیسر آپا سے ملنے گیا، کیونکہ استاد کا رشتہ ایسا ہوتا ہے، ممیز جانتے ہیں کہ 1 مہینہ آپا کے پاس میں آئے بھی نہیں رہتا تھا، جا کے ملاقات کر کے بیٹھا ان سے بات کر کے آتا تھا. تو آپا نے مجھے بات کہا، حبیب ضخیم کتابیں پڑھنے کا دور نہیں رہا، کوئی بھی مطالعے کا شوقین نہیں رہا. آپ ایسا کرو، ہمارے اسلاف کو آج بھلا رہے ہیں لوگ، آج ہمارے اسلاف کو بھلا رہے ہیں. سر سید کو کوئی نہیں جانتا، ابوالکلام آزاد کو کسی نوجوان کو پیچھے تو وہ نہیں جانتا، مولانا حسرت موہانی کو نہیں جانتا. تو ایک کام کرو، آپ ضخیم کتابوں کا مطالعہ کرو. ایک فارمولہ دیتی ہوں، ان کے بچپن سے ان کے انتقال تک کیا کیا ایونٹس تھے اس کو نوٹ کرو، پھر ان کے اچیومنٹس کیا ہیں، انہوں نے اس زندگی میں ان کی زندگی میں کیا اچیومنٹ کیا اس کو نوٹ کرو، پھر ان کی زندگی سے ہمارے نوجوان کیا سبق سیکھ سکتے ہیں اس کو نوٹ کرو. اس طریقے سے آپا نے فارمولہ دیا، 10 شخصیتوں کو انہوں نے مجھے دیا. اس کی میری آخری شخصیت جو ہے یہ پی جے عبدالکلام کی ہے. اب پہلی شخصیت جو ہے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپا کی دین ہے. کاپی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے منظر آپ پر آنے والی ہے انشاءاللہ. انجمن ترقی اردو میں سے انشاءاللہ اس کا اجرا ہوگا.
دیکھیں گے اب اس سے پہلے مولانا آزاد کی کتاب چھوٹے چھوٹے کتاب ان کی زندگی کی ان کی آپا کی دین ہے یہ آپا کے سہن آپا پہلا آپا کی ذہن کی ترنگ ہے اسے پہلے عملی جامہ پہنا یہ کرے وظیفہ آنے کے بعد یہ جو ہے کانپور میں ریلیز ہوئی یہ بھی آپا کی دین ہے سید احمد خان کی زندگی تاریخ کے آئینے میں اور یہ مولانا آزاد کی زندگی ٹیپو سلطان کی ریلیز ہو کے گھر پر آئی ہے کتابیں آئی بھی نہیں لیکن وقت دیکھ کر اس کو ریلیز کرنا ہے مولانا حسن موہانی کی پرنٹنگ چل رہی ہے اس اور ڈاکٹر ذاکر حسین شیخ آپ نے تقریباً میری اب ایک 6 مہینے پہلے دسمبر میں ان کا انتقال ہو رہا ہے جولائی میں بھی مہنور وغیرہ سب جا کر ان سے بات کر رہے تھے تو میں آپ کے پاس پورے کتاب کے لے جا کر رکھا تو یہ میرا کام کیا ہوں الماس گواہ ہیں انہوں نے 6 کتابوں پر اپنا دیباچہ لکھا ایک ٹیپو سلطان زندگی تاریخ کے آئینے میں سر سید خان کی زندگی تاریخ کے آئینے میں مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی تاریخ کے آئینے میں یہ ریلیز ہو چکے ہیں پرنٹ ہو گئی ہیں آ گئی ہیں اب جو باقی ہیں علامہ اقبال کی زندگی تاریخ کے آئینے میں مولانا حسن موہانہ کی زندگی تاریخ کے ڈاکٹر ذاکر حسین کی زندگی تاریخ یہ کتابوں کا سلسلہ مواد ہو گیا ہے DTP چل رہی ہے پرنٹنگ ان میں سے یہ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپا کی جو خواہش تھی ان کی زندگی میں یہ منظر عام پر ہوئی لا نہیں سکا آپا کے جانے کے بعد اس کی اشاعت ہوئی آج آپا کی جو کتاب اردو ادب میں تکرار الفاظ کا جائزہ یہ رسم اجرا کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اس کا مسودہ میری موجودگی میں ہی آپا اردو ادب میں الفاظ کا جائزہ میری موجودگی میں ڈاکٹر محنور زمانی کو سونپا انہوں نے کہا تھا میں رہوں گی یا نہ رہوں گی محنور حبیب ایک کام کرو اس کو منظر عام پر لانے کی کوشش تو محنور زمانی بیگم صاحبہ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جام فشانی کے ساتھ اس کو منظر عام پر بڑے خوبصورت انداز میں لایا ہے اور آپا کے بھائی اور نور نظر آپا کے اور جن کا آپ کی والدہ کے جو ہے میں سنگرنسا صاحبہ کو بھی اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے کیسے ہیرے ہمارے ادب کے ہیرے ہمارے پاس چھوڑ کر گئے ہیں تو انہوں نے یہ اپنی انڈیا اردو انسٹیٹیوٹ کے حساب سے ان کی بات سن کر آج کی جو تقریب اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ باقاعدہ اس کا صحرا سید صاحب کو جاتا ہے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور محترم اور ہمارے آپا کے فرزند معین الناس اور معیز یہاں پر موجود ہیں میں انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں اور آج کی اس ادبی محفل میں حاضر ہونے والے آپا کی چاہت میں تمام احباب اور اس کرناٹک کی سرزمین میں ادب کے گل کھلانے والے شہنشین اور تشریف فرما احباب اور ادب کا گل کھلانے والے سامعین کے اندر جو موجود ہیں ان احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی بات ایک یہ جو میری کتاب آپا کی کتاب کی جو میرے گیت ہیں جو سینہ بسینہ لے کر میں لیا تھا تو ایک 2 گیت یہاں پہ ہیں چاہے میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے ہاں جی بس محرم میں یوں غم ہے لہلہائے ہائے ہائے ہوا شور ماتم سگل ہائے ہائے حسینہ کو کھاندے پر سلائے نبی کریں پیار بس اول تھا ہائے ہائے حسینہ کی خدمت کو سورج و خاص کرن کا کرے مورچل ہائے ہائے ان پر ظلم کے ستارے گرے کہ مریخ زہرا زہل ہائے ہائے روئے فاطمہ اور ختیجہ نبی یوں تقدیرہ کی آئے اجل ہائے ہائے نبی کے گھرانہ دیا گل ہو گیا خدایا تو کر یوں مدد ہائے ہائے